मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। تو یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، تو میں اسی میں بتا رہا تھا، اب اس حدیث کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع کیا درخت لگانے سے، ہے کہ نہیں؟ اب اس سے پتہ چل رہا ہے بھائی اسلام آپ کو ترقی سے کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ، تو کچھ مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو تھوڑے ٹائم میں کھوپڑی میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے، وہ بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے وہ نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا، ایک مثال سامنے آ گئی، اس نے قانون بنا کے پیش کیا کہ دیکھو اگر وہ سیب کی مثال نہ ہوتی تو نیوٹن سمجھاتا رہتا، ہم کہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، آپ لیٹے، ٹھیک ہے۔ تو مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی نبی نے ایک مثال دے دی، لیکن دوسری طرف حدیث میں کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے، انسان تو دور کی بات بھائی، چرند پرند بھی کھائیں گے نا، تمہارے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں ترقی کے لیے ایسا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ موٹیویشن گورے کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو جو موٹیویٹ کرے گا وہ تو صرف اس دنیا کی حد تک کرے گا نا، کہے گا بھائی آپ درخت لگائیں، انوائرمنٹ صحیح ہوگا، آکسیجن لیول بڑھے گا، اور آپ چھاؤں میں، اور پھل آرگینک چیزیں، بھنڈی آرگینک وغیرہ وغیرہ، یہ سب بتا کے آپ کہو گے کب تک؟ کہے گا جب تک آپ 80 سال کے نہیں ہو جاتے، 75، ہر آدمی کی اپنی اپنی ایج ہے بھائی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد گئے، ختم، مٹی۔ پھر قوم کھائے گی، تو قوم کھانے کا مجھے کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا، آپ کے لگاؤ گے بھنڈی، آپ کھائے گی کون؟ مجھے پتہ چل جائے میں بھنڈی اس لیے لگا رہا ہوں کہ قوم کھائے گی، تو میں تو لگاؤں نہیں بھنڈی بھائی، لگاؤں گا لیکن اتنی موٹیویشن نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ بات نہیں رہے گی یار۔ چلو دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ وہ موٹیویشن نہیں رہتی، وہ بات نہیں رہتی۔ تو پھر تو آپ بس اس دنیا کے لیے درخت لگاؤ گے اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کہو گے تبھی جو ہمیں انگریز ترقی کرتے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں، جو نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو، سٹا لگا کے مر جاؤ، وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں۔ اسٹرگل بہت ہوتی ہے۔ ابھی میں جیسے اسلام آباد گیا، وہاں بڑی دنیا کے تاجر لوگ آئے ہوئے تھے، بڑا اچھا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو، پیسہ کمانے کے طریقے بتائے۔ اچھی بات ہے، پاکستانیوں کو سکھاؤ پیسہ کمانے کا تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں۔ لیکن وہاں ایک بات یہ بھی ہے، وہاں تو آپ سب وہ نظر آ رہے ہیں جو کامیابی جن کے قدم چوم رہی ہے، جنہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنائے، ٹک ٹاک پہ اور اوپر چلے گئے۔ میں سوچ رہا ہوں ایک پروگرام ایسا بھی کروں، جنہوں نے 5 سال ہو گئے کہہ رہے ہیں ہمارا چینل اوپر جا ہی نہیں رہا۔ کل ایک بندہ آیا ملنے کے لیے، کہہ رہے میں نے اتنی محنت کی ہے چینل کو چلانے کی، اور اس میں کیا کیا کانٹینٹ، میں نے کہا آپ کا کانٹینٹ معیاری نہیں ہو، کہہ رہے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں بہت سارے دنیا میں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو سرے سے محنت کرتے نہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کر کے پھر بھی نہیں آتے۔ ہر طرح کا مال چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہر طرح کا مال چل رہا ہے۔ تو جن کو محنت کا پھل مل گیا ان کو تو موٹیویشن مل جاتی، جن کو پھل نہیں ملا ان کو کیا ملے گا؟ وہ تو مایوس ہوتے ہیں۔ تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ اس کو آخرت سے جوڑ دو۔ آپ تجارت کر رہے ہو اس لیے تاکہ اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کھلانے والا بنوں، بیکاری نہ بنوں۔ تاجر بن جاؤ ٹھیک ہے، نہیں بنے ثواب مل جائے گا۔ پھر مایوسی کس بات کی بھائی؟ کہتے ہیں کاہے کی مایوسی، انڈین اس طرح بول رہے ہیں کاہے کی مایوسی۔ تو ٹکلا ہو گیا، کاہے کا ٹکلا، بعد نکل آئیں گے۔ وہ جب عمرہ میں گنجے ہوتے ہیں نا تو انڈین اس کو بولتے ہیں ٹکلا۔ میں سمجھتا تھا مذاق اڑا رہے ہیں، پتہ چلا وہ انڈین میں کہتے ہی ٹکلا ہے۔ کچھ انڈین کے الفاظ جو ہے نا بڑے وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹکلا ہو کے آ جا۔ میں نے کہا یار بیچارے کو ٹکلا نہ کراؤ، گنجا کرا دو۔ کہہ رہے تھے نہیں، یہ پتہ چلا وہ ٹکلا ہی عزت کے ساتھ کہتے ہیں اس کو۔ تو کاہے کے بال ہیں تیرے، ٹکلا کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں تھوڑی تھوڑی سیکھ رہا ہوں ان سے، کیونکہ انڈین بہت زیادہ بیان سنتے ہیں میرا، تو ان سے تھوڑے سا نا ہندی کے الفاظ میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی۔ خیر، تو اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد چرند پرند بھی، انسان تو دور کی بات، ایک چڑیا بھی اس میں گھونسلہ بنا کے رہے گی نا، تو ان جانور پر بھی احسان کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی تھی، تو ایک پرندہ بھی دانہ کھائے گا، یہ بھی صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو یہاں ترقی کے لیے ایسی موٹیویشن مل رہی ہے ہمیں کہ غیر مسلم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب غیر مسلم نے کیا کیا؟
پہلی قسم کی ترقی جس میں درخت سے منع کیا جا رہا تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی ان کی، وہ دنیا کی ہوس کی وجہ سے ترقی کر رہے تھے، اور دوسری ترقی میں دنیا کی ہوس شامل نہیں تھی، اپنی اور انسانیت کی خدمت۔ دوسری ترقی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پہلی والی ترقی کو کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ یہ فرق غیر مسلم کے پاس بولو نہیں ہے، تبھی وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، تبھی جب ان کو غلط طریقوں سے ترقیوں کا بھی موقع ملتا ہے تو بڑی بڑی قومیں دوسری غریب قوموں کا خون چوسنا شروع، جیسے کہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز نے دیکھے نا، عراق کا خون چوسا، افغانستان کا خون چوسا، تو یہ کیا کہ یہ جو ابھی جو اسرائیل کر رہا ہے جو کچھ، یہ کیا انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، باقی تو نہیں کر رہے، تو باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کس بیس پہ کر رہے ہو بھائی؟ اگر انسانیت کی خدمت کے لیے تم نے یہ ترقی کی ہے، بم بنائے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان نہتوں پر تم کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ تم لوگ کہتے ہیں انہوں نے پہل کی تھی، تو پہل جو انہوں نے، یہ غلط ہے، انہوں نے پہل نہیں کی ہے بھائی۔ آپ جب کسی کے گھر پہ قبضہ کر لو اور وہ آپ کا گریبان پکڑے تو آپ کے گریبان پکڑنے میں پہل تم نے کی ہے، یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ مجھے اور 5ویں کلاس کے بچے کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیا ان بڑی طاقتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی؟ تو گھننے بنے ہوئے ہیں، گھننے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ترقی ہی جب مقصد ہے، اس میں آخرت سے لنک ہی نہیں ہے، تو یہی ترقی آپ کو حیوان اور درندہ بنا دیتی ہے۔ تو اسلام قطعاً ترقی سے نہیں روکتا بھائی، اسلام اس ترقی کو کیا کرتا ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے، اور وہ ایک الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ اس کا لنک ہونا چاہیے۔ وہ الٹیمیٹ ویژن ہے اللہ کی رضا، وہ لنک نہیں ہوگا تو یہی ترقی عذاب بن جائے گی۔ مجھے ترقی سے ایک اور بات یاد آئی، آج کل ایک اسکالر یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر بعض لوگ غیر مشہور ہوتے ہیں، نام لینے سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ محترم کی نیت بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے، یا شاید غلط نیت ہو، ہمیں نیتوں کا نہیں پتا۔ اپنے خیال کے مطابق وہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کو صحیح قرار دیتے ہیں، قرآن زبردست کتاب ہے، اسلام زبردست ہے، لیکن جو ساری ابھی مسلمانوں کا تنزل ہے نا، جو ہم پستی میں جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار مسلم اسکالرز کو ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو صحیح ایکسپلین کیا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ تاریخ سے جوڑتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، پتہ ہے 400-500 سال ایسا عرصہ اس دنیا پہ گزرا ہے کہ ہر فیلڈ میں نام اگر تھا تو مسلم سائنٹسٹ کا، مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں تھا، پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر جگہ مسلم سائنٹسٹ، مسلم کتابیں، ہماری یونیورسٹیاں، گورے بھیک مانگتے تھے ہمیں ایڈمیشن دے دو۔ یہ 500 سال تو بالکل عروج کا دور ہے، لیکن یہ بھی کم بیان کیا جاتا ہے۔ اندلس کی حکومت الگ تھی، بغداد کی جو رصد گاہیں بنی تھیں، پورا بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ابھی تک۔ اب تنزل کیسے آیا؟ تو ایک اسکالر ہیں آج کل یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی، ان مفتیوں نے ان سائنسدانوں کے خلاف فتوے دیے، ان علماء نے دقیانوسی میں کہا کہ اسلام اور سائنس کا آپس کا رشتہ نہیں ہے، انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا، بالکل جو گیلیلیو کے ساتھ کیا تھا نا پادریوں نے، اس نے کہہ دیا تھا نا زمین گولے تو اٹھا کے اس کو لٹکا دیا، یا لٹکانے کا فیصلہ دیا، پتہ نہیں لٹکایا کہ نہیں لٹکایا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو مارا پیٹا بہت تھا۔ تو جو کام پادریوں نے سائنسدانوں کے ساتھ کیا وہی مسلمانوں نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ مسلم اسکالرز اور مسلم علماء سائنسی ترقی میں پہلے بھی رکاوٹ تھے، آج بھی رکاوٹ ہیں، جبکہ اسلام تو غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں انہوں نے پڑھی، غور و کرو، غور فکر کرو، تو یہ تو غور و فکر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو نیچے لوگوں کی کمنٹس، یار کاش ایسے اسکالر پہلے پیدا ہو جاتے۔ تو دیکھیں، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز کر رہے ہیں نا باتیں، آپ کو عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز علماء گزرے ان سے کٹا رہے ہیں، اکثر ان کی باتوں میں سقم ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، کچھ مسلم سائنسدان ایسے گزرے جن کے خلاف علماء کے فتوے تھے، لیکن کیا سارے علماء نے فتوے دیے ان کے خلاف؟ نمبر 2، کیا وہ فتوے اس بیس پہ دیے کہ وہ سائنسی ترقی کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی باطل عقیدہ ہو؟ میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان ان کو، علامہ اقبال کو سارے مسلمان علماء ہیرو سمجھتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں بڑا انقلاب اور یہ وہ، تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ دیکھو مولویوں نے ان کے خلاف کیسے کیسے فتوے دیے۔ پھر سر سید احمد خان کی مثال دی جاتی ہے۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں میں عصری علوم کو لانے کی بڑی کوشش کی اور زبردست کوشش کی، اور یہ ضروری تھی کہ مسلمانوں کو صرف دینی علوم میں نہیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ سائنسی علوم تو اصل ہمارے ہیں،
گورے نے ہم سے سیکھے ہیں, تو اب ہم کیوں اس میں پیچھے ہٹیں بھائی؟ اب اگر وہ ہمارا امام بن گیا تو بننے تو اب سیکھ تو لو نا, جاہل کیوں رہتے ہو اس میں؟ اس میں سر سید احمد خان کی بہت زبردست کوششیں ہیں, اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا, اور اس میں تو انہوں نے کہا مجھے اصل تو ہیرو یہاں نظر آ رہے ہیں, یعنی جب تک آپ کے پاس دینی دنیاوی علوم نہیں ہوں گے, سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, آپ دنیا پہ کیسے حکومت کرو گے؟ تو بہت اچھی کوشش تھی ان کی, لیکن کیا ہوا کہ ان کے چند نظریات غلط تھے. وجود کے منکر ہو گئے, وہ جنات کے وجود کے منکر ہو گئے, جبکہ جنات کا وجود نہ سائنس کے خلاف ہے, فرشتوں کا وجود بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے, سائنس اس سے خاموش ہے. تو ان 2-3 چیزوں پہ علماء نے ان کی مخالفت کی. اب اسکالر فوراً کیا پیش کر دیں گے؟ دیکھو ایک پڑھا لکھا سر سید احمد خان پیدا ہوا تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے ہوں, مولویوں نے کیسی اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں. یار یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو, اس سے یہ لگے گا کہ یہ مولوی سائنس کے خلاف ہیں, یہ غلط ہے بھائی. سر سید احمد خان کے 2-4 نظریات تھے جو شریعت کے متصادم تھے, تو علماء کا حق بنتا تھا, فرض بنتا تھا بھائی آپ کی باقی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہو غلط. جیسے ڈاکٹر ہارون یحییٰ, یہ بڑا زبردست سائنسدان گزرا ہے, پتہ نہیں ابھی زندہ انتقال ہو گیا. میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, بڑی زبردست کتابیں ہوتی ہیں ان کی. ایتھیزم کے خلاف ان کا ایسا جاندار شاندار کام ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس وقت جب لوگ زیادہ ایتھیزم کو جانتے نہیں تھے, خدا کے انکار کے غلط ہونے کے انہوں نے بڑے جاندار دلائل ہیں. ڈاروین کی انہوں نے دھجیاں ادھیڑ دی ہیں, لیکن آپ کو ڈاکٹر ہارون یحییٰ کے خلاف علماء کے فتوے نظر آئیں گے. اب کوئی فوراً کہے یار دیکھو ایک سائنسدان تھا مسلمانوں میں جو کیسے خدا کے وجود کو سائنس کی بیس پہ اس نے ثابت کیا, اور ڈاروین کو چیلنج کیا, اس کے بخیے ادھیڑ دیے, اور مولوی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو فوراً یہ امیج جائے گا کہ مولویوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی بالکل بھی پسند بولو نہیں. تو یہ غلط ہے. آپ جب کسی چیز کی تحقیق کرو ڈیپ میں جاؤ. ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی یہ باتیں بہت اچھی تھی, لیکن اس کے ساتھ ان کے کچھ اسلام کے اندر باطل نظریات بھی تھے, جن میں ایک نظریہ جو بہت واضح ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں, یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. یعنی آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, ہے نہیں, یہ خیالی دنیا ہے ساری, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فرقہ پہلے گزر چکا ہے اس مسلمانوں میں, ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ سب خواب ہے. جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو کچھ ہوتا تھوڑی ہے, دماغ ہے, تو کہہ رہے یہ حقیقت میں بھی دماغ ہی ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو علماء نے کہا اس کی کیا دلیل ہے یار, حقیقت میں کچھ, یہ حقیقت ہی ہے. کہہ رہے نہیں, پھر وہ قرآن سے کچھ استدلال کرتے. تو اس بیس پہ علماء نے کہا بھائی ان کا یہ عقیدہ کیا ہے, یہ غلط ہے. حقائق ہیں, چیزوں کے حقائق ہیں, خواب ایک الگ چیز ہے, وہ تو خیالی دنیا میں, لیکن جاگتی دنیا میں تو سچی مچی میں ہوتا ہے. اور اگر اس کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خیالی ہو, تو ہو سکنے سے چیزیں ثابت ہوتی نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو. امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہے, امکان کی بیس پہ تھوڑی کہا جائے گا. اس طرح کے اور بھی ان کے کچھ نظریات تھے جو غلط تھے. تو علماء نے اس بیس پر, مصر کے علماء نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس بیس پر ان کے فتویٰ دیا, لیکن ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ایسے ہی سر سید احمد خان کی بڑی بہترین کوششیں تھیں. چند باتوں میں علماء کا تو ذمہ داری ہے نا کہ بھائی آپ اپنی حدود سے کیا کر رہے ہیں. اب آپ جنات کا انکار کر دو, جنت جہنم کا انکار کر دو, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ایسا ہی ہے, پہلے بعض سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض سائنسدان مسلمانوں میں تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کوئی سائنٹیفکلی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی, پھر بھی اس کو قرآن کے اگینسٹ لے جانا شروع کر دیا. اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا کہ بھائی یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال میں کوئی ایک ایسا سائنسدان میرے علم میں نہیں گزرا جس کے سائنسی ترقی کی بیس پہ علماء نے اس کا رد کیا اس کے اوپر. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, پہلے زمانے میں عالم دین اور دنیا کے عالم میں فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ تو بعد میں انگریزوں کے آنے کے بعد ایسا ہوا ہے. انگریزوں نے جب سارا نظام ہی تلپٹ کر دیا تو علماء نے کہا اب ہم دین کو بچائیں کسی طریقے سے, تو پھر یہ علماء کا لفظ ان لوگوں پہ بولا جانے لگا جو دین جانتے ہیں. ورنہ ماضی میں آپ دیکھو تو علماء کا لفظ جب بولا جاتا تھا اس میں فزکس کے عالم بھی ہوتے تھے, اس میں بایولوجی کے عالم بھی ہوتے تھے, اس میں فلکیات کے عالم بھی اسی میں شامل ہوتے تھے, اس میں ہسٹری کے عالم بھی شامل ہوتے تھے, اس میں قرآن کے عالم بھی, حدیث کے, فقہ کے, سارا مکس ہوتا تھا پہلے. تو جب ایک ہی چھت کے نیچے علماء آپ کو فزکس بھی پڑھا رہے ہیں اور کیمسٹری بھی پڑھا رہے ہیں, وہ فزکس اور کیمسٹری کی مخالفت میں فتوے دیں گے سائنسدانوں کے خلاف. تو کل میں دیکھ رہا ہوں بار نا اس بندے کے کلپ, میں نے وہ کیسر راجہ صاحب کو بھی وہ بھیجا کیونکہ وہ اس چیز میں بڑے ماہر آدمی ہیں. میں نے کہا یار اس کو بندے کو لگام دو, یہ تو ساری دنیا کے علماء سے متنفر کر رہا ہے. ہاں کچھ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چند سائنسدانوں کے خلاف فتویٰ ہے وہ,
لیکن ان کی سائنسی ترقی کی بیس پہ نہیں بلکہ ان کے چند باطل نظریات کی بیس پہ. ورنہ نہ علماء پہلے کبھی ترقی میں رکاوٹ بنے تھے نہ آج ہیں. آج جو یونیورسٹیوں میں ترقی نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے, تو یہ الزام علماء پہ جب لگتا جب علماء یونیورسٹیوں کو حرام کہتے یا علماء کے کنٹرول میں یونیورسٹیاں ہوتی اور اس کے پروڈکٹ صحیح تیار بن کے آ نہیں رہی ہوتی. ساری یونیورسٹیاں تو پی ایچ ڈی اسکالرز کے پاس ہیں, پروفیسروں کے پاس ہیں. تو اگر سائنسدان نہیں بن رہے تو اس میں مولوی طارق مسعود کا کیا قصور ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ یعنی آپ کے اگر اچھے ڈاکٹر نہیں تیار ہو رہے, اچھے سائنسدان نہیں بن رہے, تو میں نے منع کیا آپ کو؟ میں تو یہاں موٹیویٹ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں یار ایک درخت لگانے پر جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں انجینئر بن جاؤ بھائی. تم اپنے ملک کی پیداوار بڑھاؤ تو ثواب ہی ثواب. میں تو ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا جو آنکھیں کا آپریشن کر رہا تھا. میں نے کہا یار آپ فری میں غریبوں کا علاج کر رہے ہو, یہ تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھیں چھین لوں نا اور صبر کرے, اتنا بڑا صبر ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پتا چلا کسی کو آنکھیں دے دینا اس کا بدلہ بھی جنت کے سوا نہیں ہو سکتا. تو موتیا آپریشن فری میں کر رہے تھے غریبوں کا. ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے, ایکچولی آپ کو تو سیروزے کی جماعت اور چلے میں ہی رہنا چاہیے, سائنسی ترقی اسلام میں ایکچولی بالکل بھی نہیں ہے. آپ چھوڑو اس کے آنکھ میں چورا گھوپ کے نکلو باہر اور صرف تہجد پڑھو, 27ویں رات میں عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور تہجد پڑھو. نہ بھائی یار آپ تو, میں نے تو اس کو, مجھے تو آنسو آ رہے تھے حقیقت ہے اس منظر کو دیکھ کے. یار کتنی بڑی خدمت کر رہے ہو, فری علاج کر رہے تھے غریبوں کا. تو کوئی کامن سینس ہے یار. علماء سائنس کے مخالف ہوں گے, ترقی کے اپنی حماقتوں سے تو بیڑا غرق ہوا ہے. اور جو بغداد کی خلافتیں قائم ہوئی, خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے, ختم ہوئی ہیں, تو جب خلافتیں ہی ختم ہو گئی تو ہم غلام بن گئے. غلام کبھی بھی ترقی نہیں, اب بھیک کا مال ہم کو مل رہا ہوتا ہے وہاں سے, اور پھر حکمران بھی وہیں سے وہیں کے پالیسیوں سے ہم پہ بنتے ہیں نا. ہمیں تو کچھ بڑھنے ہی نہیں دے رہے یہ لوگ. تو اس میں علماء کا قصور نہیں ہے, علماء نے اپنے آپ کو بچا لیا, شکر ادا کرو. 100 سال بر صغیر میں انگریز ایک ایک مولوی کو پکڑ کے توپ کے سامنے رکھتا تھا, بم سے اڑاتا تھا. خود انگریزوں کی ڈاکومنٹری جا کے دیکھ لو. اس کے بعد بھی علماء نے دین کو بچا کے دکھایا بر صغیر میں. تو تم سائنس اور ٹیکنالوجی بچا لو, ہم تمہیں اس میں اپریشیٹ کریں گے. اور اب تو الحمدللہ مدارس اس میدان میں بھی آ رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے تو الغزالی یونیورسٹی بنا لی اب کہ یار یونیورسٹی بھی ہم چلائیں گے. تو اب جو یونیورسٹیوں کا علماء نے حال دیکھا ہے نا, آزاد چائے والے کا نام سنا ہے؟ میری اس سے ملاقات ہوئی, بڑا ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا وہ بندہ. اس نے ایک کلپ بنایا ہے ابھی, آزاد چائے والے نے, اس میں بولا ہے کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجو. میں یہ بات بولتا نا, آپ کہتے دقیانوسی سکھا رہے ہیں. اس نے کہا وہاں بے حیائی اور کچھ باتیں اس نے نہیں, کہ میں کہتا ہوں چرس بٹ رہی ہے. چرس اگر 2 جگہیں پاکستان میں جہاں سے, ایک تھانے سے ملے گی چرس آپ کو اور ایک تعلیمی اداروں سے. چرس یا کوئی اور نشہ, آئس ہو گیا, مختلف قسم کے نشے, بہترین اڈے بنے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے. تو ہم علماء نے ان کو کہا تم سے نہیں ہو پائے گا, یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. لہذا علماء یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی بنائی نا, تو آپ دیکھیں گے. اور جامعۃ الرشید نے, یا اور بھی صرف جامعۃ الرشید نہیں, اور بھی بہت سارے مدارس نے دنیاوی علوم بھی دینا شروع کر دیا. آپ اس کا رزلٹ تو دیکھو, جو علماء کی نگرانی میں چلے ہیں نا, اس کے رزلٹ میں اور ان کے رزلٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بہت فرق آ رہا ہے اس میں. تو اس لیے ایسے اسکالر جو کہتے ہیں نا علماء نے, مولویوں نے یہ فتویٰ دیا, بھائی نہ سارے مولویوں نے دیا تھا اور نہ سب کے خلاف دیا تھا, چند ایک کے خلاف اسپیسیفک چند چیزوں میں دیا تھا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض ظالم خلیفے تھے, بادشاہ تھے, کسی سائنسدان سے ان کو کوئی ٹھڑک تھی, اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اس کو, ایسا ہوتا رہا ہے. تو عادل بادشاہ, ظالم بادشاہ, ترقیاں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہوئی, تنزل بھی مسلمان بادشاہوں کی, یہ تو ہوتا ہے. تو اب بھی ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. تو اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے. تو بنو امیہ کے دور میں, بنو عباس کے دور میں بڑی ترقی کی مسلمانوں نے. تو کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں بغداد میں, اور یہ 1200-1300 سال پہلے کی, پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے. کیسا یعنی مسلمانوں نے علوم, اور یہ گوروں نے لکھا ہے کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں نا, کم سے کم 500 سال بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں. 500 سال کا فاصلہ بچایا ہے. تو میں پھر بتا دوں, وہ مسلمان سائنسدانوں میں سے چند کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں, اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے تو علماء کا اس میں دخل نہیں ہے. چند مولویوں نے دے دیا ہوگا, جیسے صاحب کا ایک کلپ آیا تھا نا, تو اس پر میں نے بیان کیا تھا. یہ بس یہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی خاتون اینکر نے پوچھا کہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے, یہ جو ہم ایئرپورٹ میں جب جاتے ہیں نا تو پورا اسکینر نہیں ہوتا,
یوں ہو جاتے ہیں اسکین, ایک اسکینر مشین لگی ہوئی ہے, آپ پورے اسکین ہو جاتے ہو, کوئی اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے آپ نے جو ہے وہ آثار قدیمہ چھپا کے رکھے ہوئے, سب پتہ چل جاتا ہے. تو ایک انڈیا کے فلانا مولوی صاحب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایکس رے میں 70 بھی آئے گا آپ کا. تو حسن نثار صاحب نے پوری تقریر جھاڑ دی, ان مولویوں نے یہ کیا, ان مولویوں تو اب ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے تو ضروری ہے نا یہ, کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں غلط چیزیں, تو اسکینر ضروری ہے, اسکین کرنا ضروری ہے, ورنہ بڑے بڑے حادثے دنیا, کوئی بم کھا کے چلا جائے اور جہاز میں خود کش گرنیڈ لپیٹا اور چلا گیا اندر, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے, اور چلا گیا جہاز میں بیٹھ گیا, اڑ گیا, سب کو اڑا دیا اس نے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سیکیورٹی کے لیے کسی عالم نے ناجائز نہیں کہا اس عمل کو, بھائی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. انڈیا کے گاؤں میں کسی مولانا نے فتویٰ دیا حرام, تو اینکر نے حسن نثار صاحب سے پوچھا یہ دیکھو فلاں مولوی نے فتویٰ دیا. حسن نثار صاحب اللہ ان کو عزت دے, میرا ان کو ذاتی دشمنی نہیں ہے, پورا کلپ پروگرام مولویوں کے خلاف, یہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں, یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں, 70 نظر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا, اب یہ برباد کر دیں گے. ارے یار دنیا میں کروڑوں علماء ہیں, مفتی ہیں, ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے کچھ بھی پھینک دی, آپ اس کو ایشو بنا کر سارے علماء کو, یہاں کس عالم نے, ہم نے کوئی کہا یہ ناجائز ہے؟ مفتی تقی صاحب نے کہا, یا کسی بریلوی عالم نے, یا کسی اہل حدیث عالم نے؟ تو بالکل جیسے حسن نثار صاحب نے یہاں خیانت کی نا, ایک کی وجہ سے سب کو لپیٹ دیا, ایسے ہی بعض اسکالر خیانت کرتے ہیں. کسی نے فتویٰ دے دیا علامہ اقبال کے خلاف کسی بات پہ, وہ بھی اس کی شخصیت کے خلاف نہیں, اس کو اٹھا, یہ مولوی تو اس وقت ان کے خلاف تھے. کسی نے فتویٰ دے دیا کسی مسلمان سائنسدان کے خلاف, یہ مولوی دیکھو سائنسدانوں کے, ابے ایک نے دے دیا, سارے علماء اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں, کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی لکھ دے, یہ تھوڑی کہ اب آپ نے کہا کہ ان کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤ گے آپ. تو یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, اس لیے پروپیگنڈے کی دنیا ہے یوٹیوب, اس سے خیر کا کام بھی ہوتا ہے تو پروپیگنڈا بھی دبا کے ہوتا ہے. وہ اسکالر آج کل بہت مشہور ہو رہے ہیں, تو نیچے لوگوں نے نا دیکھو واقعی بھائی, یعنی دیکھو یہ مولویوں نے تنزل کا ذریعہ ہے. علماء پہلے بھی, مذہبی اسکالر پہلے بھی جمود کا شکار تھے, اجتہاد تو کرتے ہی نہیں تھے, اندھے مقلد تھے, آج بھی ایسا ہی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ترقی میں نہ علماء رکاوٹ نہ مذہب رکاوٹ, مذہب تو موٹیویٹ کرتا ہے, تبھی مذہب کے آنے کے بعد ترقی ہوئی ہے, اور مذہب گیا ہے تو ترقی بھی گئی ہے. دیکھ لو نا یونیورسٹی میں مذہب نہیں ہے تو ترقی ہے, سٹے لگا کے ترقی کریں گے کیا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے, 2-4 پڑھ لیتے ہیں, وہ اپنی اس پہ پڑھتے ہیں قابلیت پہ, اس میں اس کا یونیورسٹی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو ہم کہاں چلے تھے, کدھر نکل گئے؟ اب بات کو 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں. جو آیت میں لے کے چلا تھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ قرآن اس ترقی کا قائل ہے جو آپ کو آخرت سے جوڑ دے, کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترقی ختم ہو جائے گی, لہذا فنا ہونے والی چیزوں پہ محنت مت کرو. اگر اس ترقی کو آخرت سے جوڑو گے تو جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں ملے گا. تم ڈاکٹر بن رہے ہو, میں نے دیکھا ہے MBBS مکمل کیا, مر گئے, محنت ضائع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن اگر آخرت سے جوڑ دیتے کہ یار ہم اس لیے بن رہے ہیں تاکہ لوگوں کا علاج کریں, بے شک پیسے بھی لیں گے, ایک آدمی حرام چیز کو بھی تو ذریعہ بنا سکتا ہے نا, لیکن ایک مقدس پیشے کو ذریعہ بنائے. آج آپ کو پتا ہے کچھ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تعلیم حاصل مت کرو, بس دولت چھاپو, دولت چھاپو. وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. اگر وہ ڈاکٹر شروع سے ہی یوٹیوبر ہوتا اور ولاگ بنا بنا کے صرف نوٹ ہی چھاپ رہا ہوتا تو ولاگر جب بیمار ہوتا تو اس کا علاج کرتا. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کی محنت بہت ہے, اس کی ارننگ اس کی محنت کے حساب سے نہیں ملتی. یوٹیوبر ایک ٹھمکا لگائے گا کروڑوں روپے کما لے گا, اور اگر وہ لڑکی ہو تو اربوں روپے کما لے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک لڑکی گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایک تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا. ان کے سامنے ایسا کیس آیا تھا کہ بھی میل ڈاکٹر, انہوں نے کہا یار میں اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ جو پردے دار لڑکی ہے نا وہ لیڈی ڈاکٹر سے علاج کریں. بڑا اچھا جذبہ تھا, انہوں نے بنایا. میں ان کے گھر گیا ہوں, ماشاء اللہ بڑا گھر دینی گھرانہ ہے, میری بڑی اچھی گپ شپ ہے. ان کا ویژن اچھا تھا نا, ٹھیک ہے بیٹیاں پیسہ بھی کما رہی ہیں لیکن ثواب بھی کما رہی ہیں کہ پردے دار خواتین کو پردے میں ٹریٹ کر سکیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ان کا ویژن اچھا نہ ہوتا, ابھی کہاں سے بات چل رہی تھی, کدھر کریے جلدی سمجھنا ہے, یہ رہ گئی کوئی ہے؟ ابے یہ تو ہو گیا نا, یہ ڈاکٹر کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, اب انہوں نے اپنی بچیوں کو بنا دیا ڈاکٹر. کیا یوٹیوبر سے زیادہ آمدن ہے ان کی؟
کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یار. میں تو ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں ایسے کتابی کیڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پڑھ کے خود بیمار ہو جاتے ہیں. پیناڈول کھا کے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی محنت ہے نا اس کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے. اسٹریس میں الگ جاتے ہیں. سرجن اکثر جلدی مر جاتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ سرجن کی عمر اتنی, انہوں نے کہا یہ آپریشن کے دوران اسٹریس بہت ہوتی ہے سرجن کو, لیکن اس کا آؤٹ پٹ ایک ٹھمکا لگانے والی کو دیکھ لو آپ. یہ خوبصورت سی لڑکی ہو, 2-4 اسٹائل میں ٹھمکے مار کے چلا دے مار 4.5, پیسہ ہی پیسہ. کوئی محنت ہوئی اس کی؟ وہ ٹھمکے بھی اس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے نہیں سیکھے, یوٹیوب پہ ہی سیکھے اس نے. صحیح ہے نا. بلکہ ٹھمکا جتنا آڑا ترشا ہوگا نا لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یار وہ والے جو مخصوص ٹھمکے وہ تو ہم نے دیکھ لیے, یہ کچھ الگ ہی آیا ہے مارکیٹ میں. اب آپ کو پیسہ 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 ہی سب کچھ ہوتا ہے, عیاشی ہو رہی ہے. اسلام اس کو پروموٹ, جب ایجوکیشن کی بات آئے گی اور پیسے کی بات آئے گی تو پھر ایجوکیشن کو اسلام ترجیح دیتا ہے. علم ہے بھائی, اس سے پبلک کو زیادہ فائدہ ہے. تو یوٹیوبر جو کہتے ہیں نا پیسہ کماؤ, بچوں کو اسکول نہ بھیجو, بچوں کو یونیورسٹی نہ بھیجو, پڑھائی کے لیے نہ بھیجو. چرچ کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں مت بھیجو, پڑھائی کے لیے بھیجو. آپ آج کل پڑھائی کے لیے جا نہیں رہے ہیں, سیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ رزلٹ کیا نکلے گا جب تم کل بیمار ہو گئے, تم بھی نے بھی تو اس سے علاج کرنا ہے نا. تو ایک یوٹیوبر کی نیت ٹھیک نہیں ہے, پیسہ ہی پیسہ مقصد ہے, تو مر جائے گا تو ختم فنش. نیت ٹھیک ہے, آپ ایک اچھی فیلڈ میں گئے, لوگوں کو اچھا سکھا رہے ہیں, مر بھی گئے کوئی بات نہیں بھائی. آپ نے جو ان لیڈی ڈاکٹروں نے جو علاج کیا ہوگا ایمانداری کے ساتھ, بہت سی لڑکیوں کو آپریشن سے بچا لیا ہوگا, کیونکہ 2 نمبر ڈاکٹر نے تو فوراً آپریشن کر دیتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, جو خدمت کی. تو آپ دیکھو یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے. قبر میں جا کے بھی ثواب, جو ٹھمکا لگایا اس کا پیسہ آیا, یاشی ختم, قبر میں عذاب ہے. اور جس نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر کے علاج کیا, دنیا میں اتنا پیسہ نہیں ملا, لیکن اس نے جو اگر نیت اچھی تھی, ایک لامتناہی دروازہ قبر میں اپنے لیے کھول لیا ہے. اب جو قبر کو مانے گا تو اس کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی, جو نہیں مانے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اللہ یہ جو قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہ یہی بتانے کے لیے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے بھائی, اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.